السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم لعلہم یتفکرون۔ محترم سامعین، یہ سورہ نحل کی 43 اور 44 نمبر کی جو ہے دو آیتیں ہیں۔ ان دو آیتیں کے مطالب یوں ہیں: اللہ رب العالمین انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے رسول بنائے۔ پھر انسان بھی کون ہے؟ مرد ہیں، عورتیں نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو ہم بھیجے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے، وہ مرد تھے۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ قانون اللہ رب العالمین کا کس کو؟ یہ جو ہے نا مکے والوں کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس رسول نہیں آئے۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ وہاں نہیں جاری رہا، تو اس نبوت کا سلسلہ کس کے پاس کس میں آیا؟ اسماعیل علیہ السلام کے جو بھائی ہیں اسحاق علیہ السلام کے جو ہے نا اولاد میں سے جاری رہا۔ تو پے در پے رسول آتے رہے۔ تو کون کس کو چنے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کو چنے رسول۔ تو یہ مکے والوں کا اعتراض ہے کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا، ہمارے لیے فرشتہ رسول ہونا چاہیے۔ اگر انسان رسول ہے تو پھر ایک جو ہے نا فرشتہ آ کے گواہی دینا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اعتراضات تھے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ چلی آ رہی ہے، انسانوں کے ہدایت کے لیے انسان ہی کو رسول بناتے ہیں رب العالمین۔ اگر تم کو یہ قانون معلوم نہیں ہے تو اہل کتاب سے دریافت کر لو کہ اللہ کا قانون کیا ہے، واقع انسان رسول ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اور پھر کیا کرے رب العالمین؟ بالبینات والزبر، بینات واضح ہدایتیں معجزات لے کر آئے، والزبر اور کتابیں ملائے۔ تو اسی طرح ہم کیا کیے؟ آپ پر ذکر کو نازل کیے۔ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم لعلہم یتفکرون۔ سمجھے آپ؟ تاکہ آپ جو ہے نا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف سے کیا ہدایتیں نازل ہوئے انسانوں کے لیے ان کو بیان کرو۔ لعلہم یتفکرون، جو عوام الناس جب سنے گی اللہ کے کلام کو، اللہ کے ہدایتوں کو، تو وہ جو ہے نا غور کرے گی، فکر کرے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ اللہ رب العالمین انسانوں کے ہدایت کے لیے ہر زمانے میں کیا کیے؟ انبیاء کے ذریعے کتابیں نازل کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتا دیے کہ جو ہے تمہارا مقصد زندگی دنیا برائے دنیا نہیں ہے، بلکہ تم کو بھیجنے کا، دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ امتحان ہے، امتحان۔ اس امتحانی زندگی میں اللہ تعالیٰ جو مہلت دی ہے موت تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہدایتوں پر عمل کرو۔ تو عمل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کیا کیے؟ رسول کے ذریعے بتا دیے طریقہ۔ ایسا نہیں کہ جو ہے اللہ رب العالمین یعنی قدرت ہے اللہ کو یہ، لیکن ایسا نہیں کیا اللہ رب العالمین۔ یعنی اللہ چاہتے تو جو ہے ہر ایک کے پاس
لکھا ہوا قرآن بھیج دیتے، پڑھ لو عمل کر لو. ایسا نہیں کرے اللہ رب العالمین. اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرنے کا طریقہ رسول کے ذریعے بتا دیے، سمجھے آپ، تاکہ سارے انسان امت واحدہ بنے، سمجھے آپ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کا فضل اور احسان ہے کہ ہمارے لیے آخری ہدایت نامہ قرآن مجید اور قیامت تک سارے انسانوں کے لیے وہ ہدایت ہے. پھر اللہ رب العالمین ہدایت کو کیا کرے، سمجھے آپ. اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے یہ بتا رہے ہیں رب العالمین کہ آپ سے پہلے جو رسول بھیجے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی لیبین لہم، جتنے رسولوں کو بھیجے ان کے اپنے جو ہے نا زبان میں بھیجے، جو زبان جانتی تھی قوم انہی میں سے رسول کو اٹھائے، پھر جو ہے وہ رسول اللہ کے آیات کو پڑھ کے سناتے، یبین لہم، کھول کھول کے بیان کرتے. کیا کھول کھول کے بیان کرتے؟ یہ دنیا کی زندگی عارضی چند روزہ امتحانی زندگی ہے، اصلی زندگی موت کے بعد کی زندگی ہر پیغمبر کی دعوت رہی ہے. بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. یہی بات سمجھا کیا ہے وہ کہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر مقدم رکھتے ہو. سوچ کیا ہونا چاہیے؟ دنیا کو استعمال کر کے آخرت کو دوزخ سے بچانے کی تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دی ہے ہم کو یہ مہلت. تو تمہاری فکر کیا ہے؟ بس آخرت کے بارے میں مطمئن، کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے لیے جنت ہے. اب کیا کرنا؟ دنیا نہیں مل رہی ہے اور دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ہے نا. منع کرنی ہے دنیا میں کمانے سے، لیکن ہماری جو ہے فکر دنیا کی ہے یا آخرت کی ہے. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر مقدم رکھتے ہو. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے دنیا کی زندگی سے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے. اور پھر یہ نعمتیں جو دی گئی ہیں کہ تم کو ہمیشہ رہنے کی چیزیں نہیں ہیں، اس کو استعمال کرو، آخرت میں دوزخ سے بچنے کی تیاری کرو. یہ اللہ کا مقصد ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کیا کرے کہ انبیاء کو بھیج کر کتابیں نازل کر دیے. پھر انبیاء کیا کیے؟ یتلو علیہم آیاتنا کا منصب ادا کیے. تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کرتے رہے، مشرکین عرب، ان کی زبان عربی تھی، قرآن عربی میں نازل ہوا، تو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تو کافر کیا کرتے تھے لوگ؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ وَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لِنَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ. کہ اللہ رب العالمین انسانوں کے ہدایت کے لیے قرآن نازل کر دیے. تو وہ قرآن کی جو تعلیمات ہر زبان میں انبیاء کے ذریعے جو بنیادی بات رکھی کیا ہے وہ؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجے پہلے یہ سمجھا دیے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، تو کیا کرو؟ فاعبدوا، اسی کی بندگی اختیار کرو. تو انبیاء کرام اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہوئے قوموں کو کیا بتائے؟ سمجھا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ہم رسول بھیجے، کیا تعلیم دیے؟ جو تعلیم دیے کہ اللہ کی بندگی کرو، وہی دعوت ہے انسانوں تک، عوام الناس تک پہنچا دیے. اور اللہ کی بندگی اختیار کر کے طاغوت کی بندگی کا انکار کرو. اللہ کی بندگی سے ہٹانے والے ہر وہ طریقے وہ طاغوت ہیں. تو
جب لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن سننے کی بجائے، غور کرنے کی بجائے کافر کیا کرے؟ قرآن مت سنو، جہاں قرآن سنایا جا رہا ہے شور اور غل کرو تاکہ تمہارا کفر کا غلبہ باقی رہے۔ جن عقائد باپ دادا کے جو عقائد تھے انہی عقائد میں جو ہے نا تم ڈٹے رہ سکتے ہیں۔ اگر تم قرآن سنیں گے تو پھر تم جو ہے نا سب چیزیں چھوڑنا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک جزاء اعداء النار بما كانوا بآیاتنا یجحدون۔ سمجھا آپ کہ اللہ بتائیں کہ جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ کہ یہ لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں ان کو بولیں کہ اللہ کے دشمن ہیں، بولے اللہ تعالیٰ۔ قرآن سے روکنے والے کون ہیں؟ اللہ کے دشمن ہیں۔ ان کی زبان عربی تھی، سمجھتے، لہذا قرآن کو جو ہے نا سننے سے شور و غل کرتے۔ آج قرآن پڑھا جا رہا ہے، کس لیے پڑھا جا رہا ہے؟ ثواب کے لیے، برکت کے لیے، مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، لیکن قرآن ہدایت کے لیے نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن ہدایت کے لیے پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے۔ کیا بول کے؟ یہ عربی جاننا پڑے گا، عربی کے بغیر تم قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ تو غور کیجئے بات، الحمدللہ عربی زبان نہیں آتی لیکن قرآن نازل ہوا عربی میں اور مخاطب عرب تھے، لیکن الحمدللہ اس کے تراجم آج موجود ہیں ہر زبان میں، ہر زبان میں موجود ہیں، سمجھے آپ۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ ذالک جزاء اعداء النار لہم فیہا دار الخلد بما کانوا بآیاتنا یجحدون، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جہنم ہے، اور پھر کیا ہے؟ وہ جہنم میں ان کا گھر ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بدلہ ہے اللہ کی آیاتوں سے جھگڑنے کا۔ یجحدون، کیا یجحدون ہے؟ اللہ ہی الہ واحد ہے، لیکن نہیں، واقع اللہ الہ ہے لیکن الہ واحد نہیں ہے۔ یہ ہمارے بزرگاں بھی الہ ہیں، یہ بھی ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے، سمجھا آپ۔ کلمے کا اقرار ہے لیکن کلمے کے خلاف ان کی عقائد ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ کیا ہے عقائد؟ کہ جو ہے یہ جو ہے ہاں اس اسباب کی دنیا میں اللہ تعالیٰ پوری جو ہے نا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کس کے لیے؟ تمہارے لیے، انسانوں کے لیے۔ زمین و آسمان، اس کے درمیان جو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا ان کے لیے بنائے، بولے تعالیٰ مسخر کر دیے، سمجھے آپ۔ تو اللہ بتا رہے ہیں یہ بات۔ تو پھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو ہے نا نہیں، یہ اسباب کی دنیا میں بلا اسباب کے بھی جادو سے، نظر سے، سمجھے نہیں آپ۔ پھر کیا ہے وہ نحوست اور برکت کے معاملات، سمجھے آپ، بلا اسباب کے نفع نقصان پہنچنے کا تصور ہر زمانے میں رہا، اور اسی بگاڑ کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ مبعوث کیے۔ لیکن آج کلمے کا اقرار بھی ہے لیکن ہم کون ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ جادو کے بھی قائل ہیں، نظر کے بھی قائل ہیں، سمجھ رہے آپ۔ پھر کیا ہے؟ نحوست ہے، برکت ہے، دن میں جو ہے برکت ہے، رات میں برکت ہے، دن میں نحوست ہے، سمجھا آپ۔ کہ یہ تصورات ہمارے اندر ہے، یہ بالکل کلمے کے خلاف ہے یہ عقیدہ، سمجھے آپ۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن سے جو روکنے والے ہیں ان کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن جب جو ہے اللہ تعالیٰ حشر برپا کریں گے کہ کیا ہوگا؟ وہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ۔ اے اللہ ہم کو وہ لوگ جنوں اور انسانوں میں سے جو گمراہ کیے، کیا گمراہ کرے؟ قرآن تمہارے سمجھنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہم عربی ہیں، اتنے سال مدارس میں پڑھے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ سو ہم بولے وہ سن لو، ختم ہوگی بات۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ قرآن اس لیے نازل کرے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ قرآن اس لیے نازل کر دی انسانوں کی ہدایت کے لیے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں، لعلہم یتفکرون، اللہ کی جو ہدایتوں کو سن کر کیا ہے؟ سننے والے غور کریں، فکر کریں، واقعی جو ہے نا موت کے بعد زندگی ہے، واقعی اللہ الہ واحد ہے،
پھر ہمارا اعمال کا بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے، اس بات پر وہ لوگ یقین کر لے بولے رب العالمین۔ لیکن جو ہے آج معاملہ غور کیجئے کہ جو ہے وہ دن، ایسا دن آئے گا جو لوگ روک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں بتا رہے ہیں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ إِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ رَبَّنَا يَا وَيْلَتَنَا رَبَّنَا لَا نُرَدُّ أَلَا نُرَدُّنَا وَلَا نَكُونَ نعوذ باللہ، کیا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ لوگ خود بھی رکتے ہیں۔ کس سے رکتے ہیں؟ قرآن سے رکتے ہیں، اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ سمجھا؟ معمولی بات نہیں ہے، دوسروں کو روکنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب بتا رہے ہیں، اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو ہے نا نہیں سمجھ سکتے قرآن۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ سمجھنے کے لیے عربی جاننا ہوگا، عربی جانے بغیر ترجمے سے آپ جو ہے نا سمجھ نہیں سکتے۔ سمجھا آپ؟ تو عالم سے رجوع ہونا ضروری ہے۔ تو ایسا جیسا جو ہے دوسروں کے پاس جو تصور ہے کہ جو برہمن ہے انہی کے حد تک محدود ہے وہ ان کی تعلیمات، دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھاتے وہ لوگ اس کو، کیوں؟ اپنا جو مقام ہے وہ باقی رہنا۔ تو آج بھی کیا ہے معاملہ؟ قرآن سے روک رہے ہیں۔ اگر عوام الناس قرآن کو سمجھ جائے تو ظاہر ہے ہمارا جو مقام ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يُخْفِوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ منظر دیکھتے ہوتے۔ وہ آنے والا ہے دن، حشر کا دن۔ کیا ہوگا کہ ربنا یقولون ربنا، بولیں گے کہ یا ویلتنا نرد علی اعقابنا لنکون من المؤمنین ولا نکذب بآیاتنا لنکون من المؤمنین۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے کاش کہ وہ منظر دیکھتے ہوتے۔ جو لوگ روک رہے ہیں خود بھی رک رہے ہیں۔ حافظ ہے، قرآن سینے میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطلب کیا ہے نہیں معلوم، الا ماشاء اللہ۔ سمجھے نہیں؟ اب تو کیا ہے؟ ارے نہیں بھائی ہمارا وہ کام نہیں، وہ عالموں کا کام ہے، صرف ہمارا کام ہم حافظ ہیں، بس ختم ہوگی بات۔ تو خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ کاش کہ وہ منظر دیکھتے ہوتے تو لوگ بولیں گے کہ اے ہماری جو ہے نا شامت، کاش کہ جو ہے نا ہم کو دنیا میں واپس کیا جاتا تو کیا کرتے؟ ہم ایمان لاتے، اللہ کی آیتوں کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اقرار کریں گے اس دن۔ کیا مطلب نہیں جھٹلانے کا مطلب؟ آج کیا کر رہے ہیں؟ نہیں جھٹلا رہے ہیں۔ کیا بول کے جھٹلا رہے ہیں؟ قرآن نہیں سمجھ سکتے بلکہ۔ جب اللہ فرما رہے ہیں سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت ہے، بینات ہے، واضح ہدایتیں ہیں، معجزات ہیں۔ سمجھے نہیں آپ؟ پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انفس اور آفاق کی جو ہے نا نشانیاں تعالیٰ بیان کریں۔ سمجھا؟ پھر کھول کے بیان کریں رب العالمین، اور پھر اس کو اللہ رب العالمین کسوٹی فرقان بتا رہے ہیں رب العالمین۔ جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کون صحیح بول رہے ہیں کون غلط بول رہے ہیں، تمیز نہیں ہوگی۔ سمجھے آپ؟ تو اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا اس دن جو ہے پچھتائیں گے۔ سمجھا؟ تو اس دن کیا کریں گے کہ ایمان لائیں گے؟ نہیں، کیا بول کے ایمان لائیں گے؟ ہم جب سمجھتے تھے کہ جو قرآن سب نہیں سمجھ سکتے، سمجھنے کے باوجود کیا کرتے؟ حق کو چھپاتے رہے، حق کو چھپاتے رہے۔ کیوں؟ اپنے پیٹ کے لیے، اپنے مقام کے لیے۔ عالم مفتی کون بولیں گے ہمارے کو؟ سمجھا؟ تو ظاہر ہے کہ اس سے جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ دنیا حاصل کر رہے ہیں، دنیا حاصل کر رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ۔ حالانکہ دین جو نازل کیا گیا ہے، کیوں نازل کیا گیا ہے؟ کہ آخرت میں ابدی جہنم سے بچنے کے لیے کون؟ سارے انسانیت کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچانے کے لیے کیا کرے؟ انبیاء کو مبعوث کر کے کتابیں نازل کر دیے، پھر کتابیں ان کی اپنی زبانوں میں نازل کر دیے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت۔ لیکن آج جو معاملہ ہے تو اس دن یقین کریں گے، ایمان لائیں گے، کیا بول کے؟ کہ بے شک اللہ کی بات صحیح تھی، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی تھی، لیکن ہم کیا کیے؟ اس کو مخصوص کر لیے۔ تو اس حقیقت کو وہاں یقین کر لیں گے اور اقرار کریں گے کہ ہم ایمان لائے، اور نکونا ولا نکذب بآیاتنا، اب ہم جو اللہ کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے۔ وہاں اعتراف کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کی آیت کو جھٹلا رہے ہیں کیسے؟ تم نہیں سمجھ سکتے، خاص ایک مخصوص طبقہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے۔ سمجھے نہیں آپ؟ اور پھر
اللہ تعالیٰ کیوں جو اس ابتدا میں جو انتظام کیا تھا رب العالمین، کیا کیے؟ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے وقت سب کیا بولے رب العالمین؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بتا دیے کہ دیکھو یہاں سے اتر جاؤ، یہ شیطان تمہارے ساتھ رہے گا، کیا کرے گا؟ وہ وسوسے ڈالے گا، مشرکانہ عقائد کے جو ہے نا وسوسے ڈالے گا، پھر رب کی نافرمانی کے وسوسے ڈالے گا، اور برائیوں کو مستحسن کر کے جو ہے نا ڈیکوریٹ کر کے تمہارے سامنے رکھے گا۔ سمجھا؟ یہ بتا رہے ہیں رب العالمین۔ تو میری طرف سے ہدایتیں آتی رہیں گی، ان ہدایتوں پر جو عمل کریں گے ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، جو انکار کریں گے جھٹلائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب غور کیجئے، اس دنیا میں جو آدمی آیا ہے، ہر آدمی جو ہے نا مرنے والا ہے، جب موت واقع ہوگی وہاں دو ٹھکانے ہیں، ایک جنت ہے ایک دوزخ ہے۔ تو ابدی جہنم سے بچنے کے لیے، ابدی جنت حاصل کرنے کے لیے رب العالمین اپنے فضل سے کیا کرے؟ ہدایتیں نازل کرتے رہے، اور آخری ہدایت نامہ قرآن مجید ہے۔ اگر ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے بولے تو کیا بات ہوئی؟ اللہ رب العالمین پر بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا الزام ہے۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت اور دوزخ سے بچنے کا طریقہ بتانے والی کتاب ہے، جنت میں جانے کا طریقہ بتانے والی کتاب ہے، تو ہم بول رہے ہیں کہ جو ہے نا نہیں۔ سمجھے آپ؟ تو کیا بات مولی؟ تو بندے جب اعتراض کریں گے نا، اے اللہ تو ایسی کتاب بھیجا جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ارے اللہ بولے کہ ہم سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے ہم نازل کریں، رسول کو بھی بھیجنا ایک نمونے کے لیے، کیا جواب ہوگا؟ سمجھا؟ اور ہر آدمی کو اللہ رب العالمین کے سامنے فردن جو ہے حساب دینے کے لیے جو ہے نا ٹھہرنا پڑے گا۔ جب اللہ رب العالمین پوچھے گا، ہر آدمی سے یہ معاملہ ہونے والا ہے، ایسا نہیں کہ کچھ لوگوں کا نہیں معاملہ، ہر آدمی فردن جو ہے نا اللہ کے سامنے جمع ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین جب پوچھیں گے الم تکن آیاتی تتلی علیکم وکنتم بہا تکذبون، جہنمیوں کو بولیں گے اللہ رب العالمین کیا میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھ کر نہیں سنائی گئی تھی؟ تم جھٹلاتے تھے۔ کیا اللہ کا کلام نہیں بول کے؟ ارے کلام اللہ کا ہے، سمجھا، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے، ہم جو سمجھا سمجھو، ختم ہوگی بات۔ اور پھر سمجھنے کا طریقہ کیا ہے ان لوگوں کا؟ روایتوں کے تحت سمجھنا ہے۔ حالانکہ جتنے پیغمبر آئے ہیں یتلو علیہم آیاتنا، سب سے پہلے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنائے، اس پر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہوگا؟ احادیث میں دیکھنا پڑے گا۔ تو پہلے کیا ہے؟ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ لیکن آج ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ قرآن تو ہم ایسا نہیں سمجھ سکتے، اور قرآن سمجھنے کے لیے حدیثوں کو جاننا ضروری ہے، حدیثوں کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ یہ جو ہے غلط باور کرا رہے ہیں قوم کو، سمجھے آپ؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین جب پوچھیں گے کہ الم تکن آیاتی تتلی علیکم وکنتم بہا تکذبون، میری آیتیں تجھ تک آئی تھی مگر تو کیا جھٹلا دیا، تو کیا جواب ملے گا؟ ربنا غلبت علینا شقوتنا انا کنا قوما ضالین، اے ہمارے پروردگار ہمارے دل سخت ہو گئے تھے، ہمارے دل سخت ہو گئے تھے۔ کیسے سخت ہو گئے؟ آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کیوں خوف نہیں ہے؟ ہم امت محمدیہ ہیں، ہمارے رسول بچا لیں گے، ہاتھ ڈال کے نکال لیں گے، سمجھے آپ؟ ایک نہ ایک دن جو ہے نا دوزخ سے نکل کے جنت میں جائیں گے۔ یہ جو تمانیتیں ہیں جس کی وجہ سے آخرت کا خوف نکل گیا، جس کی وجہ سے دنیا کی محبت میں پڑ گئے، تو ہمارے دل سخت ہو گئے بولیں گے۔ تو سختی کیسے آئیں گی؟ دنیا کی محبت، جب دنیا کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی جو محبت ہے، دنیا حاصل کرنے کی جو فکر ہے، جو سارے برائیوں کی جڑ ہے، بول رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظاہر ہے کہ جو دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، ہم کو اللہ کی کتاب کے روشنی میں یقین کرنا ہے۔ یہ زندگی عارضی چند روزہ امتحانی زندگی ہے، اصلی زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے، چاہے وہ جنت ہو چاہے وہ جہنم ہو۔ اس لیے یہاں تیاری کرنا ہے۔ جو کچھ بھی دنیا میں دیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ صرف امتحان کے لیے۔ جو صلاحیتیں انسان کو دی گئی ہیں وہ کیوں دی گئی ہے؟ صرف امتحان کے لیے۔ هو الذی جعلکم خلائف الارض
ورفع بعضکم درجات فوق بعض لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب وانہ هو الغفور الرحیم. یہ جو سورہ انعام کی آخری آیت ہے، وہی ہے جس نے تم کو دنیا کا با اختیار مخلوق بنایا، خلیفہ بنایا، اور کیا کیا؟ تم کو درجات، ایک دوسرے پر درجات دیے. درجات اس لیے نہیں دیے اللہ رب العالمین کہ جو ہے انسانوں میں اپنی فوقیت جتائے، تکبر کرے، اس لیے نہیں دیے. کوئی خوبصورت ہے زیادہ، کوئی کم خوبصورت ہے، کوئی علم والا ہے تو کم علم والا ہے، سمجھے آپ؟ کوئی دولت مند ہے تو غریب ہے، کوئی اچھا ہنر جاننے والا ہے تو کم ہنر جاننے والے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس میں جو ہے نا ہم ایک دوسرے پر فوقیت دیے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے دیے. ان نعمتوں کو اللہ کی طرف سمجھ کر آخرت کو کمانے کے لیے دیے، نہ کہ اپنے آپ کو جو ہے میں جو ہے نا بہت بڑا جو ہے جاننے والا ہوں، میں بہت بڑا کاریگر ہوں، میں بہت بڑا حسن رکھتا ہوں، سمجھے نا آپ، خوبصورت ہوں، سمجھے نا آپ، یہ بولنے کے لیے، دولت میں بڑا ہوا ہوں، سمجھے آپ، یہ تکبر کرنے کے لیے نہیں دیے. ان کو، ان نعمتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس کو آخرت کی زندگی میں دوزخ سے بچنے کی تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سارے وسائل اسی لیے دیے، سارے وسائل اس مقصد کے لیے دیے ہیں کہ کل کی زندگی میں دوزخ سے بچیں. جب تک ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے ظاہر ہے وہ راستہ ہم کو معلوم نہیں ہوگا. یہ جتنی عبادات اللہ رب العالمین ایمان والوں پر فرض کیے ہیں، کیوں کیے ہیں؟ کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر فکر آخرت پیدا ہو، تقوی پیدا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ عبادتوں کو فرض کیے. اور جب عبادت اللہ تعالیٰ تقوی کے لیے فرض کر دی ہیں تو اس تقوی کے تحت، اس فکر کے تحت ہماری باقی زندگی گزارنا ضروری ہے. اور ہم انسان ہیں، ظاہر ہے کہ شیطان نفس لگا ہوا ہے، تو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، ہم نافرمانی سے بچتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کریں گے. پھر اللہ سے دعا بھی کریں کہ یہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سمجھے آپ، ایک گھر میں جو ہے صبح باپ مر گیا، شام میں بھائی کا انتقال، ماں کا انتقال، ایسے واقعہ سن رہے ہیں. تو پھر یہ دنیا چھوڑنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں رہیں گے، نہیں بچ سکتے. 100 سال بھی زندہ رہے گا انسان، ایک دن موت آنے والی ہے. موت سے ڈرنا نہیں ہے، لیکن ہم کو جو فکر کرنا چاہیے وہ کیا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ایمان پر خاتمہ کر، ہمارا اسلامی زندگی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرتے ہوئے رب العالمین سے جو ہے نا گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس سے جو ہے دعا کریں کہ اے اللہ ہم کو ایمان پر خاتمہ. تو ایمان کی حفاظت اہم ضرورت ہے ہماری. کیوں؟ کل کا جو معاملہ ہے ایمان اور عمل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جو نا انسانوں کو جو بدلہ دیں گے، سمجھے آپ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اللہ بتائیں لہم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا. اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا سورہ جو ہے نا کیا نام ہے، سورہ یاد نہیں آ رہی، ذہن سے نکل جا رہی سورت. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں جنات النعیم، نعمتوں والے باغ ہوں گے، سمجھا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے وہ رب العالمین. ظاہر ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے تو ہم کو صحیح معنوں میں ایمان والے بننا، ایمان کی حفاظت کرنا، تو پھر کل کی کامیابی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے عطا کریں گے. اللہ سے امید ہے. اور پھر ہماری زندگی کیا ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے؟ بین الخوف والرجاء. ایسا نہیں ہے کہ بس خوف نکل گیا ہمارے زمانے تک سے، اور کیا امیدیں کیا امید ہے؟ ارے ہم تو جھنڈے کنڈے کرنا چھوڑ دیے، فاتحہ کرنا چھوڑ دیے، درگاہوں کو جانا چھوڑ دیے، تعویذہ بننا چھوڑ دیے، سمجھے آپ. مگر کیا ہے ہمارے لیے جو ہے اطمینان اگر ہے تو دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. اطمینان اگر ہو رہا ہم کو، دھوکہ ہے. بین الخوف والرجاء ہے. خوف بھی ہونا چاہیے، ہم سے زندگی میں نافرمانیاں کتنے ہو رہے ہیں اس کا جائزہ لینا ضروری ہے. کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ڈرنا کیا ہے اس کا حق ادا کرو. جس حال میں تم مرو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں مرنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو شیطان اور نفس کے فریبیوں سے جو ہم کو محفوظ رکھے. بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم. الحمد للہ رب العالمین.